ہمارا مین مقصد جو ہے اس پریس کانفرنس کا وہ حکومتی ادارے جو پیٹرولیم سیکٹر سے وابستہ ہیں ان تک پہنچاتے ہیں کہ ہمارے آج کل جو مسائل ہیں، یہ جو ملک میں ایک بحران ہے پیٹرول کا، اس سے ہمارے کاروبار کو اور چلنا مشکل نہیں بلکہ نامناسب اور غیر ممکن ہے۔ آج کل ہمارے پیداواری اخراجات جس مد میں زیادہ ہوئے ہیں، اس میں حکومت کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ بجلی کے اخراجات ہمارے بڑھ گئے ہیں، ہمارے لیبر چارجز بڑھ گئے ہیں، ہمارے ٹیکسز ہمارے اوپر بڑھ گئے ہیں، اس میں کافی ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں، ٹیکس بیس بھی بڑھا رہے ہیں اور ٹیکس نیٹ ورک بھی یہ بڑھا رہے ہیں۔ دونوں طرف ہمارے پاس جو ہے یہ اس آمد میں ہمارے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے سے ایک ظلم ہو رہا ہے جو ہم آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں، حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور اپنی اس پرابلم کو عوام کے سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے کاروبار میں میرے نہیں خیال کہ ایک سٹی کا پیٹرول پمپ آج کل کروڑوں روپے کا ہے منگورا میں صرف، اور وہ صرف آپ یقین کریں کہ 1.5 لاکھ روپے سیونگ بھی نہیں کر پاتا، بلکہ الٹا ہمارا سرمایہ جو ہے وہ ڈپریشیٹ ہو رہا ہے۔ پرائس ہائیک کی وجہ سے ہمارا سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنے مسائل ہیں کہ کم سے کم گھنٹہ میں اس میں لگ جاتا ہے، لیکن ہم چیزہ مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو مسائل ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیداواری لاگت ہماری بڑھ گئی ہے، اس میں ہمارے بجلی کے مسئلے ہیں، ہمارے سٹاف کے خرچے ہیں، ہمارے ٹیکسز ہیں، ہمارے ایوپریشن لاسز ہیں، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے سوات کا، اس میں ایک گاڑی پشاور سے بھی پہنچتی ہے تو 6-7 گھنٹے میں پہنچتی ہے۔ ادھر اس پروڈکٹ کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے، ہمارے پاس پہنچتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے۔ ایک گاڑی میں کم سے کم 9-10 ہزار روپے ہمارے آپریشن کاسٹ لاسز ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل مسئلے ہیں جو عوام کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ لاسز ہمارے اوپر آتے ہیں۔ ہمارے اور بھی مسئلے بہت زیادہ ہیں، جیسے ہمارے لیز رینٹ کے مسئلے ہیں، ہمارے NHA کے مسئلے ہیں، ہمارے FHA کے مسئلے ہیں، ہم یہ فیسز دیتے ہیں، ہمارے ویئر ٹیئر لاسز ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری ادارے آتے ہیں، ہمیں اس طرح یرغمال ہمارے سٹاف کو کرواتے ہیں جیسے اس کی کھوپڑی پہ آپ پستول رکھتے ہیں کہ آپ یہ پیسے یہ فائن نکالیں ورنہ آپ جیل جائیں گے، جو بالکل ناجائز ہے۔ بہت سارے ادارے ہیں کہ ایک ادارے کا کام بہت سارے ادارے کر رہے ہیں۔ ایک ہی ادارہ فائن لگوا کے چلا جاتا ہے ایک ہی مد میں، تو دوسرا ادارہ اس سے دوسرے دن آ جاتا ہے کہ یہ فائن آپ دوبارہ دے دیں۔ تو یہ مسئلے بھی ہمارے ہیں۔ ہیلمٹ کے مسئلے ہمارے سے حل کرواتے ہیں کہ موٹر سائیکل کے پاس ہیلمٹ نہ ہو تو آپ پیٹرول نہ دیں، حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ماسک کسی کا نہ ہو تو آپ اس کو پیٹرول نہ دیں، ویکسینیشن کسی نے نہ کی ہو تو آپ پیٹرول نہ دیں۔ ارے بھئی، ہم پیٹرول بیچنے والے ہیں کہ نہیں؟ ہم آپ کے ادارے ہیں کہ آپ کے لا کو ہم امپلیمنٹ کریں گے؟ ہم تو آپ کے لا کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی لا کو خود امپلیمنٹ کریں۔ آپ تنخواہیں اس بات کی لیتے ہیں، آپ خود ہی امپلیمنٹ کریں اپنی لا کو۔ اچھا، اگر ایک پیٹرول پمپ والے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اسی وقت فائن کرتے ہیں۔ اگر اس کی غلطی اس طرح نہ ہو کہ اس نے قصداً عمل نہیں کی ہو، لیکن اس سے فائن لے کے جاتے ہیں 20-25 ہزار روپے۔ اس کو نوٹیفیکیشن دو، اس کو کوئی وارننگ دو، اگر پھر وہ غلطی کرتا ہے تو اس سے کوئی فائن لے لیں آپ۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بلیک میلنگ کر رہی ہیں۔ آج بھی آپ ڈپو سے پتہ کروائیں، PSO والے سپلائی نہیں کر پا رہے، جس طرح دوسری کمپنیاں بھی سپلائی نہیں کروائیں۔ آج کے 1 تاریخ ہے تو ان کو چاہیے کہ ہمیں سپلائی کریں۔ آپ ڈپو سے پتہ کریں کہ آج انہوں نے 10% بھی سپلائی نہیں کی اپنے پمپوں کو۔ آپ کو شام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ PSO کے موسٹلی پمپ جو ہیں وہ منگورا میں بھی اور آؤٹ سائڈ میں بھی دوسرے پمپ بھی وہ ڈرائی رہیں گے۔ آپ کے پاس ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے کیونکہ پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی۔ عوام کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید یہ مہنگا ہو رہا ہے اور یہ اپنے اس کے لیے منافع کے لیے یہ شارٹیج کر رہے ہیں۔ آپ پیٹرول پمپ چیک کر سکتے ہیں، ان کے پاس پیٹرول ڈیزل نہیں ہے اور وہ شارٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈرائی پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری غلطی OMCs کی ہے۔ اس طرح ہمارے جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پمپ پہ 9 10 لوگ روزگار پہ ہیں، 15 سے لے کر 20 لاکھ تک ہم بالواسطہ یا بلا واسطہ روزگار دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ کنٹریبیوشن ہماری اکنامکس کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ 24 گھنٹے ہم سروس دے رہے ہیں۔ کیا یہ ملک اس قابل ہے کہ ہم 24 گھنٹے سروس دیں؟ امن و امان کا آپ کو پتہ ہے، ابھی پچھلے رات بھی
ہمارے ایک پیٹرول پمپ پہ ننگولے پہ ڈاکو نے حملہ کیا ہے، وہ کسی بھی میڈیا پہ ابھی تک نہیں آیا، اس پہ حملہ کیا ہے، وہ لوگ بچ گئے ہیں، کیش وغیرہ ان سے نہیں لے کے گئے. تو یہ حال ہے ہمارے امن و امان کا. اور ہم رات کو بیٹھتے ہیں، اپنے لیے چوکیدار بھی رکھتے ہیں، ان کو اسلحہ بھی دیتے ہیں، اور ہم اپنا تیل بھی بیچتے ہیں. تو اس حال میں کوئی بھی پیٹرولنگ نہیں ہے پولیس کی، ہمارے پاس کوئی بھی اس طرح کا سہولت نہیں ہے حکومت کی وہ ہماری سرپرستی کرے امن و امان میں. عدم اعتماد کرتے ہیں ہم امن و امان پہ. اس طرح آپ ہمیشہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے عوام ٹیکس نہیں دیتے، ہمیشہ سن رہے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرول پہ عوام سے ٹیکس لیا جا رہا ہے تقریباً 8%، ڈیزل پہ لیا جا رہا ہے 12%. یہ ٹیکس عوام ہی دے رہی ہے، کوئی اور نہیں دے رہا. تو یہ بات نہ کرے کہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری اداروں کو ہم پیٹرول ڈیزل قرض بھی دیتے ہیں. جب مہینہ گزر جاتا ہے تو وہ پیٹرول ڈیزل جب ہم نیکسٹ ٹائم منگواتے ہیں تو اس پہ ہم وہ پیٹرول ڈیزل نہیں منگوا سکتے جن کو ہم نے قرض دیا ہے، وہ پیسے ہم نے گھر سے لانے پڑتے ہیں. تو یہ مسئلے ہمارے بہت زیادہ ہیں. ہمارا سرمایہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم پیٹرول پمپ آئندہ 2-3 مہینوں میں شاید یہ پیٹرول پمپ بند ہو جائیں، کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا خسارہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا خسارہ ہے. 3-4 مہینے میں یہ خسارہ 20-25 لاکھ کا پمپ کا بن جائے گا. تو جتنا سرمایہ اس کا ہے وہ چلا جائے گا. تو اس کے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ وہ اپنا پیٹرول پمپ چلایا جائے. تو ہماری حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے، جس طرح کہ ہم سینٹر کے ساتھ ہیں، پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن اور خیبر پختونخوا پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کے ساتھ ہیں ہم، کہ یہ مطالبہ ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. جب تک ان کی ہڑتال جاری رہے گی 5 نومبر سے رات 12 بجے کے بعد نامعلوم ٹائم تک، جب تک ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے ہوں تو ہم یہ ہڑتال جاری رکھیں گے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم سے کم ہمارا کمیشن 7% رکھا جائے. شکریہ.